السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی کچھ اہم معلومات کے متعلق کہ مدینہ منورہ کا سب سے پہلے نام کیا تھا اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے تھے، اور وہاں کی جو اہم اور ضروری معلومات ہیں وہ ہم آپ کو اس سبق میں بتلائیں گے۔ لیکن دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ کیونکہ دوستو ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر اردو سکھاتے ہیں اور ہم نے اردو کا پہلا قاعدے سے لے کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ساتھ دیتے رہے تو ہم آپ کو مکمل طریقے سے اس چینل پر اردو سکھاتے رہیں گے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم صفحہ نمبر 40 حصہ 3۔ مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ موجودہ شاہراہ کے مطابق 455 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ منورہ بہت مشہور شہر ہے۔ مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے دشمن بے پناہ ظلم ڈھانے لگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو اس شہر کا نام مدینۃ الرسول قرار پایا، پھر اس کو مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ وغیرہ کہا جانے لگا۔ مدینہ منورہ بہت ہی مبارک اور مقدس شہر ہے۔ اسی شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس قبر مبارک پر بہت عالی شان گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ گنبد سبز رنگ کا ہے۔ یہ گنبد سبز رنگ کا ہے، اسی وجہ سے اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ہی میں مسجد نبوی ہے۔ مسجد حرام کے بعد دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے بڑا مرتبہ مسجد نبوی کا ہے۔ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک حصہ ایسا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی کیاری۔ جنت کی کیاری مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ہے۔ مسجد نبوی میں 10 عالی شان مینار ہیں۔ ان میناروں پر روشنی کا اس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ رات میں یہ مینار روشنی کے مینار محسوس ہوتے ہیں۔ ان 10 میناروں میں سے 6 مینار شاہ فہد نے تعمیر کرائے ہیں، جن کی اونچائی 104 میٹر ہے۔ مسجد نبوی کے 2 صحن ہیں اور ہر صحن میں 6 چھتریاں بنی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دھوپ کے وقت ان کو سائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب انہیں بند کیا جاتا ہے تو وہی چھتریاں نہایت خوبصورت میناروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر 27 گنبد ایسے ہیں جو اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب وہ گنبد اپنے مقام سے ہٹتے ہیں تو چھت کا وہ حصہ کھل جاتا ہے اور اوپر سے تازہ ہوا اور روشنی آتی رہتی ہے، اور جب وہ گنبد اپنے مقام پر آ جاتے ہیں تو مسجد کے اندرونی حصے سے وہ گنبد نہایت حسین دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جتنا بڑا شہر مدینہ تھا، آج اس پورے رقبے پر عالی شان مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے اندرونی حصے، چھت اور باہر کے صحنوں میں 6,98,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، معنی دیکھیں۔ کس الفاظ کیا معنی؟ شاہراہ کے معنی مین روڈ، قدیم پرانا، بے پناہ بے حد، سبز ہرا۔ سوالات، ان سوالاتوں کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے اور ہم بھی آپ کو بتلا رہے ہیں۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے ہجرت کی؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نماز ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں کتنے میناریں ہیں؟ 10 مینار ہیں۔ مسجد نبوی کے پورے احاطے میں کتنے نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ 6,98,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا سبق یہیں تک ہوا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھ کر اور جو مدینہ منورہ کی اہم معلومات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، اور اس سبق کو آپ کے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ حضرات بھی مدینہ المنورہ کی کچھ اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔